الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث دلیل و برہان کے ضمن میں مقدماتی طور پہ حل مرکبہ اور اس سے جنم لینے والے بعض اہم موضوعات کے اوپر چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے جس موضوع کو پڑھا تھا گزشتہ درس میں وہ معقولات تھے، معقولات اولیہ، معقولات ثانویہ منطقیہ و معقولات فلسفیہ۔ قابل اطمینان سطح کی جو معلومات ہیں وہ آپ فلسفہ اسلامی میں انشاءاللہ مزید دیں گے۔ ہم نے اس کو اپنے طور پہ ختم کیا، چونکہ ہم جو قضیہ بھی لے کے آئیں گے دلیل کے نام سے، جو قضیہ بھی آئیں گے وہ قضیہ حقیقت میں معقولات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ معقولات تک کیسے پہنچا تھا کہ خارج میں عوالم ثبوتی ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، وجود ہی وجود ہے خارج میں۔ اس وجودی کائنات سے جب انسانی نفس تعلق پیدا کرتا ہے تو انسانی ذہن مفہوم اس سے اخذ کر لیتا ہے، انتزاع کرتا ہے۔ پھر اس مفہوم میں یا رشد پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ آپ تجرید کا عمل انجام دے دیں۔ رشد یہی ہے کہ اسے قوت خیال سے قوت عقل کے دائرے میں لانا، اور وہاں پہ کلی بن جاتا ہے۔ اب جب کلی بنتا ہے تو کلی میں پھر ہم نے چند خصوصیات کو مد نظر رکھا، پھر عروض اور اتفاق و منشأ انتزاع وہ خارج ہو تو اسے اولیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر آئے کہ اگر عروض بھی ذہنی ہے، اتصاف بھی ذہنی، یعنی منشأ انتزاع بھی ان مفاہیم کلیہ کا ذہنی ہے، ذہن سے اٹھائے گئے ہیں، ذہن پہ منطبق ہوتے ہیں، اور ذہن میں بھی وہ ایک عنوان کے تحت پھر اس عنوان کے توسط سے خارج کے اوپر اگر ان کا رخ ہو سکے تو ممکن ہے۔ ایسے قضایا کو منطقیہ کہتے ہیں، جیسے علم پورا منطق ہے۔ البتہ یہ کوئی اعتبار فرضی چیز نہیں ہے کہ ذہن سے اٹھائے گئے، بلکہ ذہن میں جو حقائق آپ کے پاس اولیہ کے نام سے آئے تھے انہی کی یہ صفات اور خصوصیات ہیں، جیسے الانسان نوع، الحیوان جنس، صحیح، الکلی ما یصدق علی کثیرین، یا الجزئی ما لا یصدق الا مثلا فرد واحد، الا علی فرد واحد۔ اس طرح سے مختلف آپ کے پاس تعبیرات آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر بعض ہم نے مفاہیم کلیہ دنیایات ایک طرح کی نہیں ہے۔ آپ جب قالب دلیل میں ڈھالیں گے تو آپ کو جائزہ لینا پڑے گا اس قضیے میں موضوع اور محمول کلیہ کون سے کلی ہیں، کلی اولیہ ہیں، منطقیہ ہیں، فلسفیہ ہیں۔ لہذا کلیہ اولیہ جسے ہم نے کہا معقولات اولیہ وہ عموماً موضوع قرار پاتے ہیں، عموماً موضوع قرار پاتے ہیں، اور منطقیہ اور فلسفیہ عموماً محمول قرار پاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ ھذا الوجود علت، ھذا الوجود معلول، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ النار علت للحرارہ، صحیح ہے۔ یہاں پہ علت اور معلول آپ نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ کیا بن رہے ہیں، محمول بن رہے ہیں، یعنی فلسفیہ اور منطقیہ عموماً محمول قرار پاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک اور چیز کو بھی مد نظر، عموماً سے مراد ہے کہ قضایا کی نوعیت مختلف ہمارے پاس بنتی ہے، لیکن یہ خصوصیات اولیہ کے لیے عموماً بن رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس میں اور تفصیلات بھی ہیں، بعض ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی دلیل بنائیں گے، جب بھی برہان لے کے آئیں گے، آپ موضوع محمول کو کیا لے کے آئیں گے، کلی لے کے آئیں گے، اور اس سے آگے سلسلہ پھر چلے گا۔ یہ ہمارے پاس کلیات منطقیہ تک تھی۔ فلسفیہ کا ہم نے یہ پڑھا کہ اگر عروض ہو مثلا ذہنی لیکن اتصاف ہو خارجی، صحیح ہے، یعنی انتزاع آپ نے ذہن سے کیا، اور بعض ایسے ہیں جو خارج سے بھی ہوتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، وہ حصہ ہم نے ترک کیا، تھوڑا دقیق ہو سکتا تھا لیکن طولانیت سے بچنے کے لیے اسے ترک کر دیا۔ فلسفہ اسلامی میں بقیہ آپ اصالت وجود کے تحت یہ چارٹ دیکھیں تو کیا بنتا ہے اسے آپ خود ملاحظہ بعد میں کریں گے۔ لہٰذا یہاں پہ فلسفیہ وہ ہو گئے جو ذہن سے لیے جاتے ہیں
لیکن جب ان کو حمل کرتے ہیں یا جب ان کو متصف کرتے ہیں تو وہ اشیاء وجودی سے متصف ہوتے ہیں اور ایک شے سے نہیں، متعدد شے کے اوپر متعدد مفاہیم کلیہ صدق کر سکتے ہیں برخلاف ماہیات یا اولیہ کے۔ خوب یہ چیپٹر ہمارا ادھر تک کی معلومات کافی تھی، چونکہ اس میں جو اہم پوائنٹ تھے وہ یہی تھے کہ قضایا جب ہم براہین میں یا دلائل میں لے کے آئیں گے تو دلیل میں ہر قضیہ میں موضوع محمول پر مشتمل ہوتا ہے اور نسبت پہ، اور موضوع اور محمول کیا ہوتے ہیں وہ کلی ہونے چاہیے، وہ ان تین میں سے ایک ہوں گے۔ اگر کلی ہو تو یا اولیہ ہے یا منطقی ہے یا فلسفی، ان تین میں سے ایک ہوں گے۔ فی الحال اتنا ذہن میں آپ رکھیں۔ آج ہم ایک اور بحث کو پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ علوم میں فائدہ دیتا ہے، بالخصوص یہاں سے ہم قریب تر ہو جاتے ہیں دلیل کی اپنی زبان کے، صحیح ہے، جو آج ہم موضوع پڑھ رہے ہیں۔ اس کا چارٹ پہلے میں نے کچھ آپ کو لکھوایا تھا، آج میں پھر آپ کی خدمت میں یہ لکھوا دوں گا، اور اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ تعالی کل سے ہم داخل ہو جائیں گے فقہ اور اصول فقہ کے تناظر میں، چونکہ یہ بھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ فقہ، اصول، فلسفہ، کلام سب میں جاری ہوتا ہے، لیکن کل ہم جو قضایا انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور اس میں تھوڑی تعریفیں بھی ہمیں قضایا اور اس کی اقسام بھی پڑھنا پڑیں گی، وہ ایک مرحلہ آخری مرحلہ ہے، اور پھر براہ راست ہم باب البرہان میں داخل ہو جائیں گے۔ یقینیات کو فی الحال ہم ایک قسم کا ترک کریں گے، اگرچہ وہ بھی ہمارا تقریباً ایک ہفتہ لے جانے والا ہے، اگر ممکن ہے پڑھ سکے تو پڑھیں گے، وإلا اسے ترک کریں گے۔ یہ دو موضوع ہیں، یہ دو موضوع اگر ہم نے پڑھ لیے تو پھر ہمارے آخری چند درس ہوں گے خود دلیل اور برہان قائم کیسے کی جاتی ہے، اور اس سے ہمارا یہ سفر دلیل اور برہان کا انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ لہذا بالفاظ دیگر ہمارے پاس جو بحث رہ جاتی ہے دلیل اور برہان میں عملاً داخل ہونے کی، صرف دو مقدمات مزید ہیں۔ ایک ہے خود قضایا اور اس کی اقسام، البتہ فقہی نوعیت سے ہم پڑھیں گے، چونکہ فلسفی اور کلامی نوعیت سے اس آج کے درس کے بعد براہ راست آپ داخل ہو سکتے ہیں بحث دلیل میں، بحث برہان میں، لیکن فقہی نوعیت سے خاص طرز سے ہمیں آگے وارد ہونا ہے کہ اس میں قضیہ خارجیہ ہوتا ہے، قضیہ حقیقیہ ہوتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے ان دو کی زبان میں یا ان دو کے قالب میں قانون سازی کرتی ہے، اور پھر مزید اس میں آگے دیکھیں گے کہ قضیہ حملیہ، متصلہ، منفصلہ اور ان کے اجزاء کے درمیان ایک ربط، اور پھر انشاءاللہ ہم یقینیات کی طرف آئیں گے اور دلیل اور برہان۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ در حقیقت اصطلاحی دنیا سے ایک تعلق رکھتا ہے۔ خارج میں جو حقائق ہیں، ان حقائق کے بیان کی ایک اور زبان ہے، لیکن یہ زبان ٹیکنیکل زبان ہے، یہ زبان آپ نے صرف سیکھنی ہے، اور اس زبان میں گفتگو آپ کے لیے علمی دنیا میں آسان ہو جائے گی، اور علماء نے اسی دنیا میں، اسی قالب میں کتابیں لکھی ہیں، فلسفہ ہو، عرفان ہو، منطق ہو، اصول ہو، علوم عقلیہ نقلیہ، وہ اسی زبان میں انہوں نے بیان کی ہیں۔ مثلا خارج میں آپ دیکھتے ہیں، میں اس کی تمہید چھوٹی سی باندھ دیتا ہوں، اس کی چونکہ بہت زیادہ تفاصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، لیکن یہ حصے اپنی جگہ دوبارہ تکرار ہوں گے جب ہم برہان شروع کریں گے۔ برہان میں یہ والی بات دوبارہ بھی آئے گی، اور اسی طرح ہم گزشتہ دروس میں جو تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں، ذاتی اور ذات کے اجزاء اور عارضی اور محمول کا تعلق ذات سے، محمول بالصمیمہ ہے، محمول بالضمیمہ ہے، منطق کلیات خمس، چونکہ ہم نے بالصمیمہ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ تو پڑھ لیا تھا گزشتہ دروس میں، کہ ذات کے جو اجزاء ہیں وہ ذات کے اوپر بدون واسطہ حمل ہوتے ہیں اور ذات سے اٹھائے گئے ہیں، چونکہ سمیمہ در حقیقت جو کہتے ہیں جو خود ذات سے آپ نے اوصاف کو لیا، اخذ کیا ہے، وہ صفات اس کے ذاتی اجزاء ہوں یا ایسے عارضی ہوں جو اسے لازم ہے، ہمیشہ ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ضمیمہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ذات سے جدا ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر حمل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سمیمہ کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے صرف ذات ہی ہمارے لیے کافی تھی، ہاں چونکہ نہیں، اگر ذات سے لیا ہو تو یقیناً بدون واسطہ حمل ہوں گے،
ضمیمہ ہو تو وہ کسی توسط سے دوسرے کے اوپر حمل ہوتا ہے. وہ عرضی ہوں گے. عرضی تو ہوتے ہیں، لیکن عرضی بھی پھر دو طرح کی ہوئے نا. ایک عرضی وہ ہے کہ جو ذات سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جی ہاں. ایک جو ہے وہ کسی واقعے یا کسی توسط سے. مثلا ایک بندہ اتنا کنجوس ہے، اسے دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کنجوس ہی ہے، یہ کنجوسی سے نہیں بھاگتی. لیکن ایک فرد ہے اس کا نہیں ہمیں پتہ، اجنبی ہیں اس کے اوصاف سے ہم، تو کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی خصلت سامنے آ جاتی ہے. درست ہے. لہذا اگر خود ذات کافی ہو صفات کو اخذ کرنے میں، خصوصیات کو اخذ کرنے میں، یہ سمیمہ کے دائرے میں آ سکتے ہیں. داخل ذات سے آپ نے اس کو اخذ کیا. وہ ذاتی بھی ہو سکتے ہیں اور بعض غیر ذاتی بھی ہو سکتے ہیں. اور ضمیمہ تو یقیناً غیر ذاتی ہیں، لیکن ایسے جو ذات کے اوپر خارج سے اس کے اوپر حمل ہو رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہماری بحث جدا ہے. آئیں آپ اس تمہید کے اوپر غور کریں. آپ خارج میں ادھر دیکھتے ہیں عام اپنی زندگی میں، اگر گرمیاں ہوں، آپ ایک پیالہ رکھتے ہیں دھوپ کے نیچے اور وہ تھوڑی دیر میں خشک ہو جاتا ہے، تو یہ پانی ہوا میں اڑنے کا اور بخارات بن کے فضا میں گم ہو جانے کا سبب کون بنا اس میں؟ گرمیاں ہیں، آپ نے پانی جو ہے وہ رکھا یا کپڑے گیلے پھیلائے، تھوڑی دیر بعد آئے آپ نے دیکھا کہ سورج کے نیچے جو میں نے رکھا تھا اس کے اندر پانی خشک ہو گیا، اب اڑ گیا وہ پانی فضا میں بخارات بن کے. تو کیوں وہ اڑ گیا؟ حرارت کی وجہ سے. اگر آپ نے اس کو اپنے اس خاص علمی اصطلاح میں بیان کرنا ہے تو اسے کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مثلا الماء، پانی جو ہے وہ بالفرض چلا گیا، صحیح ہے، ذاہب بے سبب حرارت الشمس، بے سبب حرارت الشمس. اب یہ چونکہ بہت واضح ہے تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانی مثلا خشک ہو گیا یا پانی ختم ہو گیا، چلا گیا، صحیح ہے، فضا میں اڑ گیا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پانی فضا میں ختم ہو گیا، تو ادھر میں علت لا رہا ہوں، اسے بیان کر رہا ہوں. کیوں نہیں بیان کر رہا؟ چونکہ ذہنوں میں موجود ہے. لیکن ادھر جو محمول کو میں موضوع کے اوپر حمل کر رہا ہوں، یہ بے واسطہ ہے یا بدون واسطہ حمل کر رہا ہوں؟ سوچ کے تھوڑا سا، کیونکہ تکا صحیح لگ بھی جائے تو تکا غور و فکر بدون واسطے، کیونکہ اس میں کسی کا توسط نہیں نا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں پانی جو ہے وہ فضا میں بخارات بن کے اڑ گیا، تو بخارات بن کے اڑنے کی جو نسبت یا اضافت یا تعلق ہے وہ پانی سے بغیر کسی واسطے کے جوڑ ہے، یا خارج میں کوئی واسطہ بنا ہے اس کے اس عمل کے انجام دہی میں؟ ہاں کون؟ حرارت شمس. بس یہ کیا ہے؟ بل واسطہ ہے، بدون واسطہ کیسے ہو گیا؟ اب آپ نے دیکھا کائنات کے اندر جو حقائق ہیں وہ حقائق ان دو میں سے ایک سطح کے اوپر ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بدون واسطہ ایک چیز دوسرے سے تعلق پیدا کر رہی ہے، ممکن ہے ذاتی ہو، ممکن ہے عارضی ہو، ہمیں ابھی اس سے غرض نہیں ہے. ہو سکتا ہے ذاتی تو حتماً ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے بدون کیا ہو؟ عارضی ہو. اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بالواسطہ یہ حمل ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ نے ساری توجہ کیا ہے، آج کا درس ہمارا حمل کے اوپر آ جائے گا. پہلے معقولات پر تھا، اور معقولات نسبت ہوتی ہے، موضوع اور محمول ہوں گے. یہ جو درس ہم پڑھ رہے ہیں یہ حمل کے اوپر ہے، یہ نسبت کے اوپر ہے. درست ہے؟ آپ یہ جو نسبت دے رہے ہیں، یہ نسبت دینے کے لیے فقط اور فقط موضوع کا تصور کافی تھا اور اس سے محمول اخذ ہو گیا، یا نہیں؟ یہ جو محمولات کو آپ نسبت دے رہے ہیں، یہ نسبت اس وقت تک موضوع کے ساتھ نہیں دی جا سکتی جب تک کسی اور شے کا آپ سہارا نہ لیں. صحیح ہے، کسی اور شے کا سہارا نہ لیں، تب تک یہ نسبت اس کے ساتھ تعلق قائم محمول نہیں کر سکتا. اسی کو ہم ایک اور منطق کی زبان میں موجہات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. چونکہ خارج میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ موجود ہے یا نہیں؟
اچھا اس کا جو وجود ہے وہ اس کے لیے واجب یعنی ضروری ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ واجب سے ادھر مراد وہ فقہی نہیں ہے، واجب یعنی اس سے یہ اس کا وجود نہ ہونا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، حتماً وہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور ایک نوع آپ وجودات دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے معدوم ہو، صحیح ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کا ہونا لازم و ضروری ہے، نہیں ہو سکتا کہ یہ وجود چھین لیں اس سے، یا ہو سکتا ہے معدوم بھی ہو سکتا ہے اور موجود بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے وجودات کو ہم نے خارج میں کہہ دیا ممکن الوجود۔ کوئی تیسری کیٹیگری ایجاد ہو سکتی ہے، یا اس کا وجود بذات لازم ہے، کسی نے نہیں دیا، اس سے نہیں سلب وجود ہو سکتا، یا ایسے وجودات ہیں کہ جن کا اپنا ذاتی وجود نہیں تھا، کسی نے عطا کیا ہے اور وہ سلب بھی ہو سکتا ہے۔ ان دو سے باہر بات ہو سکتی ہے۔ پھر بعض ایسی چیزیں جن کو ہم فقط تصور کرتے ہیں لیکن ممکن نہیں ہے کہ ان کا وجود ہو خارج میں، صرف تصور ہے، اجتماع النقیضین، صرف تصور ہے، خارج میں نہیں ہو سکتا۔ ناممکن، محال، کوئی شے محال کائنات میں نام سے پائی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں پائی جاتی۔ عدم کہیں پہ پایا جاتا ہے، خود یہ جملہ ہی قابل اعتراض، عدم پایا بھی ہے، جو پایا جائے وہ عدم نہیں ہے، جو عدم ہے وہ پایا نہیں جا سکتا، صحیح؟ اس میں کہتے ہیں نا کہ خارج میں عدم ہے، آپ کہیں گے یہ ہے اور عدم یہ دونوں ہی ٹکراتے ہو ہی نہیں سکتے ایک ساتھ، یہ صرف ذہن میں۔ شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شریک لے ہیں، ہاں یہ عقل آ کے کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہو، تصور کر لو تم ایک، لیکن اس کو حمل کیا کرو گے اس کے بعد ممتنع الوجود، یعنی یہ کہ آپ نے موضوع فرض کیا ہے، اس کے اوپر حمل کسے کر رہے ہیں کہ وہ اس کا وجود ہی ممتنع ہے، اس کا وجود ہی ناممکن ہے، اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ منطق اس طریقے سے پھر بحث کرتی ہے، اور وہ پھر ہے کہ ازلی، ضروری، اور اسی طرح سے موجہات کو وہ پھر لے کے آتی، یعنی خود قضیے سے بعض اوقات جہت سامنے آ رہی ہوتی ہے، قضیہ بتا رہا ہوتا ہے ادھر واسطہ ہے یا واسطہ نہیں ہے، قضیہ بتا رہا ہوتا ہے یہ محمول موضوع سے جدا ہو سکتا ہے یا جدا نہیں ہو، جہاں پہ جدا نہیں ہو سکتا وہاں پہ ممکن ہے کہ وہ ضروریہ ذاتیہ کے نام سکے۔ یہ قضیہ کہ اس میں جہت کیا ہے، نسبت سے جہت پتہ لگتی ہے، جہت خارج کے مطابق اگر ہو تو یہ خارج کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ایک دنیا ہے۔ آپ نے ذہن میں جو قضیہ بنایا اس ظاہری قضیے سے جو جہت سامنے آتی ہے وہ کیا، وہ ضروری کی، یعنی محمول کا موضوع پہ حمل ہونا لازم تھا، ضروری تھا، واجب تھا، چونکہ اسے جدا ہی نہیں ہو، جب جدا ہی نہیں ہو سکتا تو کیا کہیں گے، لازم ہے اس کے لیے، تو اس نے نام کیا رکھ دیا، ضروریہ ذاتیہ۔ اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ کہا ضروریہ ازلیہ بالفرض۔ اچھا جہاں پہ جدا ہو سکتا ہے ممکن ہے، اس کا نام ممکنہ کر کے کچھ رکھ دیں۔ اب آپ موجہات آپ کے لیے دیکھیں، سمجھنا آسان ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ مادہ اور موجہ یہ دو اصطلاحات چلتی ہیں۔ مادہ غالباً ایسا ہے کہ مواد ثلاث کہتے ہیں، واجب ہے، ممکن ہے اور ممتنع، وہ خارج میں حقیقت کے مطابق ہے، لیکن جہت کسے کہتے ہیں، جو قضیے سے سامنے آ رہا ہے، یعنی قضیہ آپ دیکھیں گے اور محمول کا موضوع سے جب آپ مقایسہ کریں گے تو آپ کہیں گے یہ محمول اس موضوع کے لیے ضروری ہے، جدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری کا مطلب کہ ان میں انفقاق ممکن نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ ضروریہ ذاتیہ ہے، یہ ضروریہ ازلیہ ہے۔ اس طرح سے آپ پھر نام آگے دیتے چلے جائیں گے۔ خوب ہے، یہاں پہ بہرحال منطق کی زبان ہم نے سمجھ لی، ہم اس جگہ پہ ایک اور زبان استعمال کرتے ہیں، وہ یہ استعمال کرتے ہیں جب بھی عمل حمل انجام پائے گا تو عمل حمل انجام دیتے ہوئے چار نہ چار دو میں سے ایک صورت ہے، یا جو آپ نے محمول کو موضوع کے اوپر حمل کیا ہے بدون واسطہ حمل کیا ہے یا بالواسطہ حمل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں نکلتے، یا بدون واسطہ ہے یا بالواسطہ ہے۔ اچھا جب بدون واسطہ آپ حمل کر رہے ہیں، آیا موضوع اور محمول دونوں مساوی ہیں آپس میں،
یا دونوں مساوی نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نکلتی ہے؟ دونوں مساوی ہیں یا یعنی معنی کے اعتبار سے یا مصادیق کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں مساوی ہیں یا مساوی نہیں ہیں۔ اگر دونوں مساوی نہیں ہیں تو یا تو وہ محمول موضوع سے اخص ہے یا اعم ہے، چونکہ مساوات والی صورت تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ بس یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر بدون واسطہ ہو تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ یا مساوی ہے یا محمول کیا ہے، اس کا دائرہ مختصر اور موضوع کا دائرہ جامع تر ہے، یا نہیں موضوع کا دائرہ مختصر اور محمول کا دائرہ جامع تر ہے۔ یہ 3 قسمیں ہمارے پاس بدون واسطہ بن جائیں گی۔ آ جائیں بالواسطہ۔ اب جب واسطہ ہم کہتے ہیں تو محمول حمل ہو رہا موضوع پہ، یہ واسطہ آیا داخلی ہے یا خارجی ہے؟ یعنی آپ نے اب ادھر کس کا مقایسہ کرنا ہے؟ واسطے کا اور موضوع کا، محمول کا نہیں، چونکہ واسطہ کے ادھر کیا ہے؟ موضوع ہے، محمول ہے، لیکن محمول نمبر 3 واسطہ، واسطے کے بغیر نہیں موضوع پہ ہو رہا۔ اب آپ نے محمول کو چھوڑ دیں، جو بھی ہو، ہمیں ابھی اس سے غرض نہیں، یہ واسطہ اور موضوع کا مقایسہ کریں۔ یہ واسطہ اور موضوع، یہ دونوں کو اگر ہم مقایسہ کریں تو یہ واسطہ داخل میں ہے اس کے، یعنی داخل ذات موضوع سے تعلق رکھتا ہے یا خارج ذات سے رکھتا ہے، یعنی جس کو آپ واسطہ لے کے آ رہے ہیں، جس توسط سے آپ محمول کو موضوع پہ حمل کر رہے ہیں، اس واسطے کا تعلق کیا موضوع کے داخل سے ہے۔ صحیح ہے؟ داخل یعنی ذاتی عرضی میں سے کچھ ایک ہے، درست؟ یا کیا ہے؟ خارج الذات، خارج الذات کوئی واسطہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں ہم۔ اگر واسطہ ہو داخلی تو 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ یہ واسطہ مساوی ہے، محمول اور واسطہ ہر دو، محمول اور واسطہ ہر دو مساوی ہیں کس کے؟ موضوع کے۔ وہ تو میں نے ابھی سمجھانے کے لیے کیا نا کہ پوری توجہ ادھر رہے۔ محمول تو آسان ہے ہمارے لیے نا، البتہ اس کی آپ بقیہ اپنے طور پہ فرضی صورت نکال کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بنے گی نہیں۔ 2 ہی کام کی صورتیں بنتی ہیں داخلی میں، یا تو وہ جو محمول اور واسطہ کو پلس کریں تو ہر 2 کیا ہیں؟ موضوع کے مساوی ہیں، یا کیا ہیں؟ اعم از موضوع ہیں، یعنی محمول اور واسطے کا دائرہ وسیع ہے اور موضوع کا دائرہ تنگ ہے اس کی نسبت۔ ابھی مثالیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں۔ اور اگر واسطہ خارجی ہو تو ادھر موضوع اور محمول یا موضوع کے مساوی ہیں، یا موضوع اور محمول اخص ہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے، یا موضوع اور واسطہ، موضوع اور واسطے کا اخص ہیں اور موضوع کا دائرہ وسیع ہے، یا محمول اور واسطے کا دائرہ اعم ہے، اس کا دائرہ کم ہے، اخص ہے، یا دونوں متباین ہیں ایک دوسرے کے، دونوں ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھی صورت، متباین آئے گا نا، مجازی ہوگا پھر، وہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا یہ زبان کون سی زبان ہے؟ اصطلاحی زبان، ورنہ حقیقت میں جو انجام پا رہا ہے در حقیقت اس کو مختصر سے مختصر ترین الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا، 3-4 لائنیں اپنی بچائی ہیں بس، اور وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ لہٰذا اب آپ مثالیں میں عام زندگی کی دوں گا، عام زندگی کے اعتبار سے تو آپ ان مثالوں کو بھر بھر کے لے آئیں گے۔ ہم نے اصل میں اس کو استعمال کرنا ہے علمی دنیا میں، کیونکہ علمی دنیا میں ہم بار بار علت نہیں بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پہ وضو باطل ہو گیا، اب مبطلات وضو کے علاوہ وضو باطل ہو سکتا ہے، وہ ہیں کتنے؟ 7 ہیں ہمارے پاس۔ مرد سے کتنے تعلق رکھتے ہیں؟ 5، 2 جو ہیں وہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب بھی ہم کہتے ہیں وضو اگر باطل ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے، وضو باطل ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے، کوئی کہے گا یار الوضو باطل، یہ جو باطل کو حمل کر رہے ہو یہ بدون واسطہ یا بالواسطہ ہے؟
باطل وضو بالواسطہ ہوتا ہے، بالواسطہ ہمیشہ ہوگا، ادھر واسطہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے، اس لیے ادھر ان قضایا میں سے ایک قضیہ بنے گا۔ یہ بحث لوٹ کے آتی ہے موضوع علم کون سا ہوتا ہے، کیونکہ ہر علم کا ایک مرکزی، جیسے آپ مختلف فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، مثلا سیریال شہید کوفہ آپ نے دیکھی، اس میں مرکزی کردار کون تھا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پاکستان میں ایک بڑا خوفناک ڈرامہ چلا جس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے، لیکن ہیرو بن نہیں حقیقت میں سکا، ارطغرل۔ اس پورے ڈرامے میں بنیادی کردار اس کا کون تھا؟ محور ترکی بانی تھا اس حکومت عثمانیہ کا۔ اسی طریقے سے ہر علم میں ایک محور ہے جس کے گرد پورا کا پورے علم کے مسائل اور اس کی باتیں گھوم رہی ہیں۔ علم منطق میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا محور کون ہے؟ تصور اور تصدیق، ہم کہیں گے یہ موضوع ہے۔ علم فقہ میں عمل مکلف کا کیا عمل ہے؟ واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، فلاں فلاں، سب کے سب شریعت کی باتیں عمل مکلف کے گرد گھوم رہی ہیں۔ عقائد میں آ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی صفات ہیں، اس طرح فلسفہ میں آ جائے وجود بما ہوا وجود ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ جو محوری گفتگو ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے۔ ادھر فنی طریقہ اس بات کو بیان کرنے کا علمی دنیا میں یہ ہے کہ ہر وہ محمول یعنی عرض، ہر وہ عروض کہ جس میں محمول بدون واسطہ حمل ہو رہا ہے وہ موضوع ہوں گے قضایا، عرض ذاتی کہلائے گا، اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا اس کا موضوع کیا ہے۔ اب یہ ایک علمی دنیا موضوع کی پہچان کا طریقہ کار، اس میں پھر ہمارے پاس مختلف صورتیں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا آئیں اب ہم اس کو تھوڑا سا علمی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس واسطہ ایک دفعہ ثبوت میں درکار ہوتا ہے اور ایک دفعہ اثبات میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ واسطہ در عروض ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اس کو میں آپ کے سامنے ایک چارٹ کی صورت میں لکھتا ہوں اور ان تین کو پہلے بیان کرتا ہوں اور بقیہ پھر چارٹ بناتے ہیں۔ واسطہ اگر بنے، پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی عروض کی بحث آئے گی تو ہمارے پاس دو صورتیں بنتی ہیں، صحیح ہے؟ عروض یا آپ کہہ دیں کہ حمل، چونکہ حمل کی آپ کو پتہ ہے نا شرائط کیا ہے۔ حمل انجام پاتا ہے موضوع اور محمول کے درمیان، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس معروض ہے اور عارض ہے، صحیح ہے؟ محمول کیا قرار پاتا ہے؟ عارض ہونے والا نا، عارض، اور موضوع کیا قرار پاتا ہے؟ جس پہ آپ نے عرض کیا ہے، معروض۔ اب یہ عملیات حمل یہ ہمیشہ تب انجام پاتا ہے جب ایک پہلو سے دونوں میں اشتراک و اتفاق ہو اور دوسرے پہلو سے افتراق ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو حمل کا عمل انجام نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے پھر ایک حمل کی اصطلاح بہت چلتی ہے، حمل ذاتی اور حمل شائع صناعی۔ یہ علوم میں بار بار آپ کو درپیش آتی ہیں۔ حمل ذاتی میں اتفاق کیا ہے؟ دونوں میں نقطہ اشتراک یعنی جہت اشتراک، وہ ایک حقیقت ہونا دونوں کا، صحیح ہے؟ دونوں کا ایک حقیقت ہونا۔ اور جہت افتراق کیا ہے؟ اجمال و تفصیل، یعنی موضوع مجمل ہے اور محمول اسی موضوع کی تفصیل ہے۔ جیسے الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق اور انسان ایک ہی حقیقت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مجمل اور یہ ہے مفصل۔ خوب واضح ہے یہ بات۔
اچھا، یہ ہمیشہ حمل ذاتی ہمیشہ ذہنی عمل ہے، ایک ذہنی عمل ہے. اور حمل شائع ثنائی، نقطہ افتراق کیا ہے؟ افتراق اس میں ہے کہ مفہوم جدا ہے، مفہوم جدا. اشتراک دونوں کے مصادیق یکساں ہیں. صحیح؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ الانسان کاتب. اب یہاں پہ مفہوم انسان ہے حیوان ناطق، خوب، اور کاتب کیا ہے؟ من یکتب، جو لکھتا ہے. دونوں مفہوم جدا ہیں یا نہیں؟ یہ مفہوم جدا ہے، لیکن خارج میں مصادیق دیکھیں، خارج میں مصادیق وہ دونوں کے ایک ہیں یا نہیں؟ وہ دونوں کے مصادیق ایک ہیں. یہ ہم نے شائع ثنائی کی ایک آپ کے سامنے بات تھی. آئے اب ہم عروض میں. عروض جب بھی کیا جائے گا، یعنی عارض کو معروض پر عرض کرنا، یا اس کو ایک اور زبان دیتے ہیں، محمول کو موضوع پر حمل کرنا، یا یہ حمل یا عرض حمل بدون واسطہ ہے یا بالواسطہ ہے. اگر بالواسطہ ہو، ایک دفعہ ہوتا ہے واسطہ در ثبوت، ایک ہے واسطہ در اثبات، اور ایک ہے واسطہ در عروض. ہماری مراد یہ ہے، یہاں پہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں؟ واسطہ در عروض. اس کو تھوڑا سا آپ اور مزید تفصیلی طور پہ لکھ لیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک زبان اصطلاحی ہے، ورنہ آپ خارج میں ان حقائق کو دیکھ رہے ہیں. البتہ علمی دنیا میں ہم یہ زبان استعمال کریں گے، اس لیے چار ناچار ہمیں اس زبان کا عادی ہونا پڑے گا. یہ کثرت سے تکرار سے ہو جاتا ہے. ہاں لکھیں اسے، میں چند مثالیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں. واسطہ، چونکہ واسطے کی اقسام اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں اس جگہ پہ معلوم ہو کہ عرض کے لیے ہم یہاں پہ جب واسطے کو قرار دے رہے ہیں تو وہ یہ صورت بنتی ہے. واسطہ در ثبوت، یعنی یہ واسطہ خارج میں وجود اور وجود کی علت اور خارجی ثبوت کی علت ہے. وجود اور خارجی ثبوت کی علت جو قرار پا رہا ہے، یعنی جو علت ہے وہ واسطہ قرار پا رہی ہے. خارج میں وجود کی یا ثبوت خارجی کی جو بھی علت ہے، اس علت کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ واسطہ ہے. اگر یہ واسطہ نہ ہوتا تو خارج میں وہ وجود ثابت ہوتا نہیں ہوتا. اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں. یہ تمام علوم کی آغاز کی بنیاد ہے. صحیح ہے؟ مقدمات میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. دوبارہ اس جملے کو میں بولتا ہوں، توجہ کریں. اگر آپ خارج کو دیکھیں، خارج میں ایک شے موجود ہے، خارج میں ایک شے کو ثبوت خارجی حاصل ہے. اس کے وجود یا ثبوت کو اس کو جو وجود اور ثبوت ملا ہے، اس کی کوئی علت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس کی کوئی علت نہیں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بقیہ ہر شے کا جو وجود اور ثبوت ہے خارج میں، وہ کیا ہے؟ محتاج علت ہے. اچھا، اگر آپ ایک شے، اب ہم مطلق قاعدتاً بات کر رہے ہیں، خارج میں ایک شے وجود رکھتی ہے، خارج میں ایک شے کو ثبوت خارجی حاصل ہے. اگر وجود رکھتی ہے اور ثبوت خارجی حاصل ہے تو اس کے وجود اور ثبوت کی کوئی علت ہوگی یا نہیں؟ اس علت کو کہتے ہیں واسطہ. اس علت کو کیا کہیں گے ہم؟ کس چیز کا واسطہ بن رہا ہے یہ علت؟ وجود کے، وجود میں آنے، اس شے کے وجود میں آنے کی علت کون بن رہا ہے؟
جو بھی وہاں اسے واسطہ نام دے رہے ہیں. اس شے کا ثبوت خارجی کی جو علت ہے وہ علت کیا کہلا رہی ہے؟ واسطہ. لیکن یہ واسطہ آیا ذہنی طور پہ آپ ثابت کریں یا خارج میں جو موجود ہے اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ خارج. اس لیے واسطہ در ثبوت کہیں گے. یہ ثبوت میں واسطہ بن رہی ہے شے. ثبوت میں جو بھی واسطہ بنتا وہ کون ہوگا؟ ہمیشہ علت ہوگی. خارج میں جو بھی ثبوت کی وجہ ہے، خارج میں جو بھی وجود میں آنے کی وجہ بن رہی ہے، اس علت کو واسطہ در ثبوت کہتے ہیں. مثلا خارج میں حرارت کے وجود کی علت کون بنتا ہے؟ آگ. آگ کیا کہلائے گی ادھر؟ واسطہ در ثبوت. ادھر آگ کو آپ کیا کہیں گے؟ واسطہ در ثبوت. اس لیے میں یہ جملہ بھی ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. خارج میں جو شے علت بن رہی ہے کسی کے وجود یا ثبوت کی، اس علت کو واسطہ در ثبوت کہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں، آگ علت ہے وجود حرارت کی. صحیح. تو اس آگ کو ہم کیا کہیں گے؟ آگ واسطہ در ثبوت ہے. واسطہ در ثبوت ہے. یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ حل ہوا. آئے واسطہ در اس بات کو دیکھیں. اگر انسان کے نفس میں ایک شے علت بن رہی ہے علم کا، ایک شے کے علم کا جو یعنی علت علم جو بنتی ہے، اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ واسطہ در اثبات. ہاں، چونکہ جہان علم ہے یہ اثباتی، جہان ذہن کیا ہے؟ اثبات. خارج کو ثبوت سے تعبیر کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ جب احکام شریعہ میں پڑھتے ہیں نا کہ مقام ثبوت اور مقام اثبات، تو مقام ثبوت وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے احکام. ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ ملاک وہ مقدم ہے مکلف کے اپنے شرائط خاصہ جسے آپ کہتے ہیں شرائط عمومی. صحیح. اس سے مثلا ملاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مصلحت کا جاننا یا مفسدہ کا جاننا، یہ سبب بنتا ہے ارادہ الہی کا. ثبوتی بحث کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قانونی زبان دینی ہے، یہاں پہ آ جاتے ہیں اثباتی. بہرحال اثبات وہی عالم علم اور عالم ذہن ابھی آپ لیں، خارج کے مقابلے میں ابھی آپ اسے قرار دے رہے ہو. اللہ انسانی نفس بھی خارج کا ایک حصہ ہے، ایک وجود ہے انسانی نفس بھی. ادھر واسطہ در اس بات سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کے علم کا جو بھی واسطہ بنتا ہے، کسی شے کے علم کی جو علت ہے، معذرت کہ ہر کسی بھی شے کے علم کی علت کو کیا کہتے ہیں؟ واسطہ در اثبات. واسطہ در اثبات. ہماری ساری بحث ادھر ہی ہوگی. ہماری ادھر بحث اس سے یہاں پہ اب آپ نے دیکھا کہ آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے ہیں. ابھی تو ہم پہنچے نہیں ادھر. کیا نہیں میں نے کہا ہے کہ واسطہ در اثبات بولا ہے نا. واسطہ در عروض بول گیا ہوں میں. ابھی تو واسطہ در اثبات سے گزریں گے تو ادھر پہنچیں گے نا. یعنی ثبوت کے بعد ڈائریکٹ آپ چاہ رہے ہیں عروض پہ پہنچ جائیں ہم. تو تینوں کو اب بیان کیا جائے، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو ہی چارٹ بنتے ہیں. ایک چارٹ اس طریقے سے ہے اور یہ طریقہ کار بھی ہمارے لیے مہم ہے، اور برہان اور دلیل میں ہمیں یہی والا چارٹ چاہیے. اور دوسرا جو چارٹ میں نے آپ کو لکھوایا ہے وہ ایک علمی حد تک ہے. اس کو آپ ایک دفعہ زندگی میں لکھ لیں مثالوں سمیت. وہ آپ جب بھی موضوع علم پڑھائیں گے تو تب آپ کو وہ کام آئے گا کہ موضوع کسے کہتے ہیں.
صحیح ہے، لیکن ہمیں علمی دنیا میں کون سا مطلوب ہے؟ یہ والا چارٹ، اسے بھی ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو پہلے پڑھ لیں، چونکہ آپ جب دلیل و برہان بنائیں گے آپ واسطہ در ثبوت میں یا واسطہ در اثبات میں ہیں، کیونکہ دلیل جو بحث ہے وہ علمی بحث ہے، واسطہ در اثبات میں ہوگا، اس لیے بھی غور سے دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جو ایک شے کے علم کی علت بن رہی ہے، ایک شے کے علم کی علت بن رہی، اس علت کو ہم کیا نام دیں گے؟ اثبات۔ ادھر آپ یہ سوچیں گے میرے پاس معلومات جو خارج سے آتی ہیں وہ کس کے ذریعے آتی ہیں؟ حواس۔ ادھر ظاہراً علت کون بن رہا ہے؟ لیکن ادھر ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے، آپ نے جو معقولات کو اخذ کیا تھا کس قوت کے ذریعے سے اخذ کیا تھا؟ قوت عقل۔ ادھر علت ظاہراً کون بن رہا ہے؟ ادھر ہم یہ بحث نہیں کر رہے، قوتوں والی بحث نہیں کر رہے، علم کی دنیا میں ایک علم دوسرے علم کا باعث بن رہا ہے، دنیا علم میں ایک علم کیا بن رہا ہے؟ دوسرے علم کا باعث۔ وہ جو علم دوسرے علم کا باعث بن رہا ہے یہ علم علت ہے، وہ علم اس کا معلوم۔ اچھا اس کو اور واضح انداز میں لکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جسے آپ برہان میں حد وسط قرار دے رہے ہیں وہ ادھر مراد ہے، چونکہ حد وسط ہے جو نتیجے میں اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کرتی ہے، اور یہاں سے ہماری ساری بحث آگے جائے گی۔ اس لیے اس جگہ کو میں اب آپ کے سامنے واضح طور پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون کس کی علت بن رہا ہے۔ واسطہ در اثبات، اس میں ہمارے پاس یہ بات آئی کہ کسی شے کے علم کی جو علت بنے اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ واسطہ در اثبات کہتے ہیں۔ یہاں پہ پھر عرض کیا جائے کہ ہمارے پاس وہ قوہ مراد نہیں، قوہ نفس جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اس کو مثال کو تھوڑا ہم واضح کر کے لکھیں، العالم متغیر وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ۔ اب ادھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث۔ ادھر میں سوال ابھارتا ہوں، عالم کے یعنی جہان کے حدوث کا جو علم حاصل ہوا ہے، اس علم کے حصول کا سبب یا علت کون ہے؟ صحیح ہے، اس علم کا آپ کے پاس آپ کو تغیر عالم کون بن رہا ہے؟ ہاں، تغیر عالم جو ہے اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے کہ اس کے حدوث کا العالم حادث۔ ادھر بس جو بھی علم بن رہا ادھر در حقیقت تغیر ہے، تغیر کا ہونا، اس کے ذریعے سے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے؟ عالم کے حدوث کا۔ صحیح ہے، بس ادھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تغیر علت بن رہا ہے کس بات کی؟ کہ حدوث عالم اس کا علم آپ کو ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ واسطہ در اثبات آپ کہیں گے۔ یہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے، باہر خارج کی دنیا بھی اسی طریقے سے ہے۔ آپ کو بعض اوقات ایک شے سے پتہ لگ جاتا ہے، اچھا جہان کی خصوصیت یہ ہے، وہ جس کے ذریعے سے پتہ لگ رہا ہے وہ علت بن رہی ہے، آپ کہیں گے واسطہ در ذہن میں جو آپ اخذ کر رہے ہیں نا، نتائج اخذ کرتے ہیں، جب نتائج اخذ کرتے ہیں قضایا کی دنیا بناتے ہیں، تو ادھر آپ نے دیکھا کہ دو قضایا کے درمیان ایک حد وسط ہے، اور حد وسط کیا بن رہی ہے؟ وہ ثابت کر رہی ہے
کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت، یعنی حدوث عالم کے لیے ثابت ہے۔ حدوث عالم کا جو علم ہے، اس کی علت کون بن رہا ہے؟ تغیر عالم۔ صحیح ہے، عالم کے متغیر ہونا یہ اس بات کا سبب بنا ہے، علت بنا ہے، واسطہ بنا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عالم حادث بھی ہے، قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ایک ہم اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا مسلسل متغیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم حادث، ہمارے پہ حادث کہتے ہیں نئی حالت کا طاری ہونا۔ اگر نئی حالت طاری نہ ہوتی تو تغیر ہوتا؟ بس تغیر کس بات کی علامت ہے؟ نئی حالت کے طاری۔ ہاں، مثال کے طور پہ آپ کھانا پڑا ہوا ہے اور کوئی فرد کھانا کھا لیتا ہے، صحیح ہے، تو پلیٹ کا خالی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے کسی نے کھا لیا یا نہیں۔ یا ایک اور طرح بھی آپ کہتے ہیں بھوک لگی، آپ کہتے ہیں ہمیشہ لگی ہوتی ہے لیکن آج نہیں لگی بھی، اور جا کے دیکھا پلیٹ بھی خالی ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے بھرے پیٹ سے مجھے پتہ لگ گیا کہ پلیٹ کیوں ادھر خالی ہے۔ صحیح، اب یہ جو آپ تعلقات جوڑتے ہیں اپنی علمی دنیا میں جا کے، واسطہ در اس بات ہے، ہم علمی دنیا میں اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں، خصوصاً عقائد میں، فلسفہ اسلامی میں، معارف کی دنیا میں، تفسیر، حدیث، اس دنیا میں کافی ہم استفادہ اس سے کرتے ہیں۔ آج ہے واسطہ در عروض۔ واسطہ در عروض یہ کہتے ہیں کہ اگر علمی دنیا میں بیان کریں تو کہیں گے کہ غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہونا، صحیح ہے، یا اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفت کا موصوف کے متعلق سے تعلق قائم کرنا، متعلق ہے موصوف سے، نہ خود موصوف سے، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے نا، محمول عموماً کون قرار پاتا ہے؟ صفت، اور عموماً موضوع محمول اور یہ موصوف۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفت براہ راست ذات موضوع سے تعلق رکھتی ہے، صفت یہ براہ راست ذات موضوع سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بلکہ موصوف سے ایک شے کا تعلق ہے، جیسے آپ کے لباس کا تعلق آپ سے ہے، صحیح ہے، آپ کی سواری کا تعلق آپ سے ہے، یہ جو صفت ہے وہ متعلق سے تعلق پیدا کر رہی ہے، نہ کہ موصوف سے۔ کس سے تعلق پیدا کر رہی ہے؟ متعلق سے تعلق پیدا کر رہی ہے، موصوف سے نہیں۔ آپ کہتے ہیں الانسان کاتبٌ، کتابت کا ڈائریکٹ کس سے تعلق پیدا ہو رہا ہے؟ ذات انسان سے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے صفت براہ راست کس سے تعلق پیدا کر رہی ہے؟ ذات موصوف سے۔ بعض اوقات موصوف کے ساتھ چند چیزوں کا تعلق قائم ہے، تو جو صفت یا محمول ہے وہ موصوف سے نہیں بلکہ اس کے متعلق سے تعلق پیدا کر رہی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر باہر سے کوئی فرد جو ہے نا، آپ کی بجائے آپ کے بچے سے تعلق پیدا کرے، آپ کہیں ڈائریکٹ مجھ سے تم ہاں تعلق پیدا کرو، انڈائریکٹ ہے، لیکن ادھر دیکھیں نا موصوف اور اس کے متعلقات ہیں، اس سے بڑا استفادہ کیا جاتا ہے علوم میں، بہت زیادہ استفادہ اس سے، کہ ایک دفعہ بحال موصوف ہوتی ہے صفت اور ایک دفعہ بحال متعلق موصوف ہے۔ یہ جو ہم نے کہا واسطہ در عروض، جب متعلق موصوف صفت بحال متعلق موصوف ہو، جب بھی متعلق موصوف ہوگی تو کیا کہلائے گا؟ واسطہ در عروض۔ اس کو ایک اور نام بھی دے، اسناد الی غیر ما ہوا لہو، وہ جو متعلق ہے وہ موصوف کا غیر ہے یا نہیں؟ غیر ما ہوا لہو، یعنی موصوف جس کے اوپر مشتمل ہے اس کا جو غیر ہے اس غیر کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کس کی طرف؟ اس غیر کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں۔ اس کی تشریح بھی ہمارے لیے آسان ہے، میں اس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے علوم میں ہم فائدہ بھی کافی اٹھاتے ہیں۔ مثلا واسطہ در عروض میں دو ہمارے پاس نتائج آئے، ایک یہ ہے اسناد الی غیر ما ہوا لہو، اور ایک دفعہ آپ نے کہا صفت کی دو صورتیں ہیں، صحیح، صفت کی
ہمارے پاس دو صورتیں بنتی ہیں. ایک دفعہ صفت ہمارے پاس ہے صفت بے حال موصوف، موصوف کے ساتھ تعلق، موصوف سے تعلق. اور ایک دفعہ صفت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ متعلق موصوف سے. یہ ہے واسطہ در عروض. عروض میں یہ واسطہ ہے. غیر ما ہوا، مثلا ما ہوا لہو، یہ ہے موصوف. غیر یعنی وہی متعلق. ادھر اسناد کس سے ہو رہا ہے؟ متعلق سے، نہ کہ اس سے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ معروف مثالیں، پر نالہ بہہ رہا ہے. صحیح. اب اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ بہنا محمول ہے یا نہیں؟ بہنا محمول ہے نا، یعنی صفت ہے. یہ صفت پر نالے کی ہے یا پانی کی ہے؟ پانی ہے. بس بہنے کے لیے موصوف کون ہے؟ یہ. لیکن آپ کس کی طرف دے رہے ہیں؟ پر نالہ کیا؟ متعلق موصوف. صحیح. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ زید کشتی میں، زید حرکت میں ہے. صحیح ہے. حرکت کی نسبت کشتی میں زید متحرک ہے. متحرک ہے. اب ادھر آپ غور کریں، اس جگہ پہ متحرک یہ صفت ہے یا نہیں؟ یعنی محمول ہو. متحرک ہونا کس کے لیے بن رہا ہے؟ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ زید متحرک ہے یا کشتی متحرک ہوتی ہے؟ کشتی متحرک. لیکن جملے میں دیکھیں کون متحرک ہے؟ کشتی میں زید متحرک ہے. تو آپ صفت کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ ہاں، متعلق موصوف. وَإِلَّا حقیقتاً کس کی کون ہے؟ کشتی کے واسطے سے وہ ہے. اسی طرح پرنالے کے واسطے سے، پانی کے واسطے سے پرنالہ جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے. اسے کہتے ہیں واسطہ در عروض. اس جگہ پہ واسطہ در عروض کو جو انہوں نے لیا ہے، یہ ہمیشہ ہماری اس زبان میں جو ہم نے پہلے استعمال کی ہے اس میں یہ بنے گا کس مورد میں؟ وہ جو تباین کی صورت پائی جاتی ہے. صحیح ہے. اس سے اسے تعلق نہیں ہے. یہاں پہ اب ایک اصطلاح آپ رکھیں. ایک ہے عرض ذاتی. جب بھی حمل ہو اور بدون واسطہ ہو تو اس عرض کو کہتے ہیں عرض ذاتی. اس عرض کو کیا کہیں گے؟ عرض ذاتی. جب بھی عرض ہو. اب ہم چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، کل یہ چارٹ میں بناؤں گا اور ہم کل چارٹ میں چلیں گے اسی طرح سے. صحیح ہے. یہ جو 2-3 ہمارے پاس ادھر باتیں تھیں وہ اکٹھی ہو گئیں. ہم اب اس میں چلیں گے اس طریقے سے کل کے دن انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے پاس عرض ہے یعنی حمل. یہ ہے، ایک ہے عرض ذاتی اور عرض غریب. عرض ذاتی کون ہے؟ بقیہ چارٹ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے. عرض ذاتی، عرض بدون واسطہ. جب بھی بدون واسطہ وہ کیا کہلائے گا؟ عرض ذاتی. اور عرض غریب عرض بالواسطہ. جب یہ نوعیت ہو تو کیا کہلائے گا؟ عرض غریب. صحیح. اس کو انشاءاللہ عزیز ہم کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.